اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ گہرائی سے کریں۔ تو سیرت کے حوالے سے یا سیرت کے کئی ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں۔ جب اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ تمہیدی طور پر باتیں یاد رکھنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص یا خصوصیتوں سے مراد وہ کوالٹیز یا وہ باتیں جو خاص اللہ نے بطور ہدیہ یا گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہو اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہ رہا ہو۔ اور یہ اللہ کے رسول کی جو خصوصیتیں ہیں اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ چند خصوصیتیں اللہ اپنے نبی کو ایسے دیا ہے جو دوسرے انبیاء کو بھی نہیں دیا ہے، وہ خاص ہمارے اور آپ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک قسم یہ ہوئی، اور کچھ خصوصیتیں اللہ کے رسول کی ایسی ہیں جو بحیثیت نبی اللہ کے رسول کو بھی وہ چیزیں حاصل ہیں، دیگر انبیاء کو بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ نبی جس جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے انبیاء کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے، اور انبیاء کی جو باڈی ہوتی ہے، انبیاء کا جو جسم ہوتا ہے اس کو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ جیسے ہمارا اور آپ کا جسم سڑ گل جاتا ہے، وقت کے ساتھ ہڈیاں بھی نہیں ملتی، لیکن انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے حلال تھا، اور اخروی اعتبار سے ہم بات کریں تو اللہ کے رسول کو خاص قیامت کے دن، آخرت کے دن شفاعت کا حق ملے گا، جو گنہگار امتیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حق خاص ہوگا۔ اور کچھ خصوصیتیں ایسی بھی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو حاصل نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کو وہ چیزیں حاصل ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی جو خصوصیتیں ہیں یا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کی خصوصیتوں پر ہم نکات کی شکل میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول کی خصوصیتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کئی نام ہیں، نام کی کثرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی بھی شخص کے زیادہ نام ہونا یا القاب کا زیادہ ہونا یہ اس شخص کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صرف 5 نام ذکر کیا، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کے اور بھی نام ہیں، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 5 نام کیا ذکر کیا؟ انا محمد، میرا نام محمد ہے، جو ہم اور آپ اس نام سے بخوبی واقف ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ نام آیا تو ہم درود بھی بھیجتے ہیں، تو میرا نام محمد ہے۔ اور یہ محمد نام کا اللہ نے قرآن میں 4 جگہ ذکر کیا، ایک سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول، اور سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور سورہ محمد جو اللہ کے رسول کے نام سے مستقل اللہ نے ایک سورت نازل کی، اور اس میں بھی اللہ کے رسول کا نام محمد لے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ فتح محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، 4 جگہ ذکر کیا۔ تو ایک تو اللہ کے رسول کا نام محمد ہے، اور محمد یہ حمد سے ہے، اسی سے لوگ نام حامد رکھتے ہیں، محمود رکھتے ہیں، سب اسی حمد کے ارد گرد مشتقات ہیں جو عربی زبان کے اعتبار سے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے نام کا معنی محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ ہم بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اللہ آسمان دنیا سے وحی میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے، دنیا میں موجود کفار جو بایوگرافی پر کام کرتے ہیں
عظیم شخصیتوں پر دنیا میں آئے، آج تک جتنی شخصیتیں آئیں ان پر جو کام کرتے رائٹرز ہوتے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کافروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور جب کتاب لکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو دنیا میں 100 گریٹسٹ لوگوں کا جب نام لکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کا نام پہلے نمبر پر لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تعریف ہر شخص کرتا ہے۔ اور دوسرا نام جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا، وہ انا احمد، میرا نام احمد ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ صف میں ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اور تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اور نام ذکر کیا، وہ انا الماحی، میرا نام ماہی ہے۔ ہندوستانی اعتبار سے دیکھا جائے یہ نام جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ماہی اصل لفظ یہ ہندی لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے۔ ماہی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں خود اس معنی کی وضاحت کی، کہا کہ الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی کا معنی وہ ہے اللہ میرے ذریعے کفر اور کافروں کو مٹاتا ہے، کفر اور کافروں کو ختم کرتا ہے۔ ماہی کا معنی وہ ہے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ اس کے بعد وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے کرے گا، میرے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پہلے اللہ کے رسول کو اٹھائے گا سب سے پہلے، اس کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا محشر کے میدان میں حساب کرنے کے لیے۔ یہ معنی ہے حاشر کا۔ ایک اور نام اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اپنا ذکر کیا، عاقب۔ عاقب عام طور پر ہم اپنے مسلمان بچوں کا بھی نام رکھتے ہیں۔ عاقب کا معنی کیا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا، اور اس نام سے ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب ہے، لَيْسَ بَعْدَهُ، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عاقب کا معنی پیچھا کرنے والا، تمام انبیاء کے پیچھے کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو آیت ہم نے احزاب کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں کہاں آیا ہے، اس کا نام ذکر کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو حوالے دیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی وضاحت کی، جو کہ ایک مخصوص فرقہ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا ہے، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں جتنے اختلاف مسلمانوں کے اندر مسلکوں میں پایا جاتا، اس اختلافات کے باوجود سب نے اکٹھا ہو کر اس فرقے پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور کون؟ اللہ کے رسول کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ، اور جو خود کو احمدی کہتے ہیں، اور وہ خود کافر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا، حدیث میں کیا کہا، اللہ کے رسول نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احدکم، محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ آج بھی کوئی آدمی اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے کہ نبی کے بعد بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے، یا وہ سب اس کا عقیدہ یہ کہ ایک اور نبی آنے والا ہے، تو ایسے صورت میں اس کے کافر ہونے میں کوئی رائے، دو رائے نہیں ہے، اس کے کافر ہونے میں اختلاف نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ یہ 5 نام جو اللہ کے رسول نے اپنے اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے رسول کی اتنے نام ہونا یہ اللہ کے رسول کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ جہاں ہم ناموں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی سے متعلق ناموں کو لے کر کیا کہا، یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ کے رسول کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔ قرآن میں جو سورہ نور کی آیت ہم نے سنا کے بعد ہم نے کہا ہم نے آپ کے سامنے، وہ کون سی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے نام لے کر بلاتے ہو، اے فلاں زید، اے فلاں بکر، اے فلاں، ایسا اللہ کے رسول کا نام نہ لیا کرو۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسائل پوچھتے تو کیا بولتے؟ یا رسول اللہ، ان کی رسالت کا حوالہ دیتے، ان کے منصب کا خیال کر کے بات کرتے، اے اللہ کے رسول، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کو یہ بات بیان کر دوں، یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے اپنے دوسرے انبیاء کو نہیں عطا کی، صرف اللہ کے رسول کو عطا کی۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے ہر نبی کو اس کا نام لے کر پکارا قرآن میں، یا نوح اے نوح، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، اللہ نے نام لے کر پکارا۔ جب اللہ کے رسول کی بات آئی تو اخبار، خبر کے طور پر نام تو ذکر کیا، جو 4 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے حوالہ دیا 4 مختلف مقامات پر، لیکن یا محمد کہہ کر آپ نے کبھی آیت نہیں بتلائی، مخاطب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ۔ کیا کہا؟ جب اللہ کو اپنے نبی سے مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس دین کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔
پھر سورہ تحریم جب ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے مخاطب کیا. اس میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں اس کو آپ حرام اپنے اوپر کیوں کرتے ہیں. اسی طرح سورہ طلاق کی پہلی آیت میں کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دیا کرو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کو شمار کر رکھا کرو. تو دیکھیے کتنی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور تمام آیتوں میں اللہ نے کیا بات بیان فرمائی؟ نام لے کر مخاطب نہیں ہوا، بلکہ نبی اور رسالت اور نبوت کا حوالہ دے کر ان سے بات کہی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن 4 تک کی اس کے لیے ہمارے یہاں گنجائش ہے. حدیث میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے لیے 4 سے زائد شادیاں کرنے کا حق حاصل ہے، جیسا کہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں اللہ کے رسول کی بیویوں کا نام سنتے ہیں، اور وہ ہماری مائیں ہیں. امہات المؤمنین کہہ کر ہم انہیں پکارتے ہیں، مومنوں کی مائیں. تو یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے جو دوسرا کوئی امتی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا ایک عام انسان کو حق حاصل ہے 4 تک، لیکن 4 سے زائد بیویاں رکھنے کا حق صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ احزاب جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ احزاب میں کئی نکاح کے احکام و مسائل ذکر کیا، اور کون سے رشتے حرام ہیں اور کون سے رشتے ایک مومن کے لیے حلال ہیں، ان باتوں کا بھی ذکر کیا. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک خصوصیت بتلائی، کہا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً يُوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، کہ کوئی بھی مومنہ عورت آگے بڑھ کر اگر اللہ کے رسول کو اپنے لیے نکاح میں پیش کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ اللہ کے رسول اس سے شادی کر سکتے ہیں، وہ عورت خود ویسا کر سکتی ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر اپنے نکاح کا اعلان کرے اور یہ کہے کہ میں فلاں مرد کو اپنے نکاح میں دیتی ہوں. یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. قرآن نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، خاص آپ کے لیے اللہ کے رسول یہ حق ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو بطور ہدیہ آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ وہ عورت ویسا ہی کہتی ہے، اللہ کے رسول پھر نظر انداز کرتے ہیں. تیسری مرتبہ کہتی ہے، پھر اللہ کے رسول نظر انداز کرتے ہیں. ایک غریب صحابی، دیکھیے ہمارے معاشرے میں آج مہر کا کیا مسئلہ ہے اور شادیوں کو ہم نے کیسے مشکل بنایا ہے، اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. غریب صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ عورت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ میری شادی اس عورت سے کروا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ جو میں ازار پہنا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ گھر میں ڈھونڈو وَلَوْ كَانَ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، جاؤ کم سے کم اگر وہ بھی مل جائے اس عورت کو مہر میں دے دیا کرو. گئے تلاش کے نہیں ملا، گئے تلاش کے نہیں ملا، آئے صحابی رسول اللہ کے رسول، وہ بھی نہیں. کتنی غربت تھی صحابہ کے پاس، کیسے زہد ان کے پاس تھا، اور دنیا انہوں نے بھی جی، آج ہم بھی جی رہے ہیں، لیکن ہماری لائف لگژری ہو گئی ہے. تو لہٰذا دیکھیے اس کے بعد والی بات، وہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی ہنگوٹی بھی نہیں ہے اس عورت کو مہر میں دینے کے لیے. تو اس کے بعد وہ صحابی حافظ قرآن صحابی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں. آج کوئی مولوی اعلان کر دے کہ میں تمہارا نکاح یہ مہر طے کیا ہے کہ فلاں بچہ حافظ ہے وہ تمہیں قرآن پڑھنا سکھائے گا، اگر یہ اعلان خطبہ نکاح میں کر دے جھگڑا ہو جائے گا، لوگ فساد کرنے پر آ جائیں گے. ایسے صحابہ تھے، کتنی سمپلسٹی تھی ان کی شادیوں میں. تو کہا کہ قرآن کی کون سی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے گنوایا فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے. کہا کہ میں فلاں فلاں صورت کی بنیاد پر یہ مہر طے کرتا ہوں، فلاں عورت سے تمہاری شادی کرتا ہوں، اور وہ عورت نے بھی قبول کر لیا، اور ان کا مہر یہی تھا کہ شادی کے بعد وہ فلاں فلاں صورت انہیں حفظ کروائی. کہاں ہیں آج ایسے نکاح؟ دیکھ رہے ہیں آج شمس ہمیں چاہیے، یہ کیس چاہیے، پیلس گراؤنڈ چاہیے ہمارے نکاح کرنے کے لیے، ولیمے کرنے کے لیے. میرے بھائیوں یہ فضول خرچے، اس سے بچیے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں پیغام بہت بڑا دیتی ہے. فضول خرچی سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنا بھی بھلا کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی بھلا کر سکتے ہیں. بہرحال تو یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہے، اور اللہ کے رسول کی خصوصیات میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے
کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی بیویاں سب پر حرام ہیں، مومنوں کے لیے، صحابہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی ان صحابیات سے جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں ان سے شادی کرنے کا جواز نہیں رکھ سکتا، اور کسی صحابہ سے نعوذ باللہ یہ حرکت بھی سرزد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول کی خاص خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا درجہ دیا گیا ہے؟ ہم ان کے بچے ہیں، وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، چاہے وہ عائشہ ہو رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت خدیجہ ہو، یا تمام اللہ کے رسول کی بیویاں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جب راستوں میں چلتے تھے مکہ میں، ایک پتھر تھا جو اللہ کے رسول کو سلام کیا کرتا تھا، وہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی، جو مجھے سلام کرتا تھا قبل ان ابعث، جبکہ مجھے نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا، نبوت سے پہلے بھی وہ پتھر اللہ کے رسول کو سلام کیا کرتا تھا۔ انی لأعرفه الآن، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیے، وہ آیت یاد آتی ہے جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے، اور اس کے برمقابل کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے وہ پتھر گر جاتے ہیں، رو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ اس پتھر کا اللہ کے رسول کو سلام کرنا، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، خصوصیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت جو خطبے کے آغاز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اشارتاً و کنایتاً، وہ ہے سفارش، شفاعت۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، جب سفارش کا ذکر آیا اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات سے ایک اچھی امید رکھتا ہوں، ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش تمہیں نصیب ہو جائے، اور بہت بڑی دولت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں میں نصیب ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ذمہ داری کے ساتھ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، کس کو سفارش نصیب ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے برتھ ڈے منانے والوں کو سفارش نصیب ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے کچھ تقاضے۔ کیوں اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو آب کوثر سے محروم کریں گے قیامت کے دن، حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر، اور کچھ لوگوں کو پانی پلائیں گے، کچھ لوگوں کو محروم کریں گے۔ وہاں اللہ کے رسول کیا بولیں گے، کیا جملہ کہیں گے؟ اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یہاں سے ہٹ جاؤ میری وفات کے بعد، تم نے میرے دین میں چینجز کیا، تم نے میرے دین میں تبدیلی کی۔ یاد رکھیے، سفارش، اللہ کے رسول کی شفاعت اسی آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا حق ادا کرے، توحید کے نام پر کسی کے ساتھ شریک نہ کرے اللہ کو، اور اسی آدمی کو اللہ کے رسول حوض کوثر میں پانی نصیب ہوگا، اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہوگی، جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی سنتوں پر قائم رہنے والا، بدعتیوں سے اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے رسول کی سفارش حاصل ہوتی ہے۔ تو سفارش یہ خاص وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول کی خاص خصوصیت ہے، جو اس امت کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں 5 چیزیں ذکر کی، ان میں سے جو سفارش ہے اس کو ہم ذکر کریں گے، کہ کہتے ہیں وہ اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو قبول کی گئی، انہوں نے اپنے امت کے حق میں مانگا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس دعا کو نبی نے اپنی قوم کے لیے دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، اور میں اپنی دعا کو چھپا کر رکھوں گا قیامت تک، اور قیامت کے دن اس کو استعمال کروں گا، اور میری شفاعت کے طور پر میری امت کو ہوگا نائلۃ، یقیناً وہ لوگ پائیں گے، کون لوگ پائیں گے؟ یہ بھی سن لیجئے، مَن مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
ان میں سے وہ لوگ جس کی وفات اس حالت میں ہوتی ہو کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مشرکین نہ تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، کبھی درگاہ جانے والے نہ تھے، بلکہ ماتھا جب ٹیکتے تو مسجد میں آ کر اللہ کے یہاں ماتھا ٹیک دیتے تھے. تو ایسے لوگوں کو سفارش نصیب ہوگی. اور یہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سفارش کی جب بات آئی ہے تو ایک اور بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل کرتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اور یہ روایت بھی بخاری میں پائی جاتی ہے. من قال حين يسمع النداء، جو انسان ندا سنتا ہے، اذان سنتا ہے، ندا سے مراد یہاں پر اذان ہے کہ اذان کے بعد مؤذن کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ترجمہ بھی آپ دیکھیے، اے اس پوری دعا کے مکمل دعا کے رب، اور والصلاة القائمة، اور یہ قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، فضیلت عطا کر. یہ وسیلہ اور فضیلت سے مراد قیامت کے دن موحدین کے حق میں اللہ کے رسول دعا کریں گے اگر ان سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، کبائر سرزد ہو گئے، اللہ کے رسول ان کے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے. آپ سوچئے، ہم توحید پر قائم ہیں، ہمارے جیسے بڑے گنہگار کون سفارش کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء. اور کس کے سامنے سفارش کر رہے ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ. کیا یہ دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سفارش ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اسی ایمان کے تقاضے کے ساتھ توحید پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ جو آدمی دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، اللہ کے رسول کہتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے آدمی کو میری سفارش حلال ہو جائے گی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے نصیبے میں لکھ دے اور اللہ کے رسول کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے، آمین. اسی طرح میرے بھائیوں، دو اور اہم باتیں کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے یاد رکھیے، یہ کسی اور انسان کو اللہ نے یہ خصوصیت نہیں دی ہے، وہ ہے خواب کی حقیقت. ہم اور آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں، اکثر خوابوں سے متعلق ہمیں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور خوابوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، ایک انسان کے جو خیالات دن بھر وہ جو سوچتا ہے رات میں وہی اسی طرح کے خیالات اور خواب اسے نظر آتے ہیں میرے بھائیوں. تو خواب کے سلسلے میں یاد رکھیے اللہ کے رسول کی یہ خصوصیت ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ حقیقت میں ایسا پیش آتا ہے. کیونکہ اس حدیث کی بنیاد کو سامنے رکھا جائے تو ایسے لوگوں پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا جو اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں. من رآنی فقد رأى الحق، اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، حقیقت میں اس نے مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا يتکوننی، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کبھی ہم اپنے دادا کو خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی اپنے استاد کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی بھیانک خیالات خواب ہم دیکھتے ہیں، اور وہ خوابات کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اور شیطان وہ شکل اختیار کر کے، سام کی شکل اختیار کر کے خواب میں آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی خصوصیت اللہ نے یہ عطا کی ہے، جب کوئی آدمی اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو حقیقت میں اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، الا یہ کہ خواب بیان کرنے والا جھوٹ سے، مکر و فریب سے کام نہ لے. وہ سچ، اگر اسے خواب میں اللہ کے رسول کو سچ میں اس نے دیکھا ہے تو یقیناً اس نے دیکھا ہے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. یہ بھی اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. آخری چیز جو اللہ کے رسول کی خصوصیات میں کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول بنانے سے پہلے، پھر یہ عصا بنانے سے پہلے، اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے ایک ٹہنی کا سہارا لے کر، کھجور کی ٹہنی کا سہارا لے کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے. جیسا ہی ممبر رسول لایا گیا، بنایا گیا اور عصا رکھا گیا اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ ٹہنی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کان النبی یخطب الی جذع، اللہ کے رسول ایک کھجور کی ٹہنی کے سہارے پکڑ کر خطبہ دیتے تھے. اتخذ المنبر تحول الیہ، جب منبر بنایا گیا اللہ کے رسول منبر کی طرف متوجہ ہو گئے. فحن الجذع، وہ کھجور کی ٹہنی رویا کرتی تھی. اللہ کے رسول اترتے تھے منبر سے، فاتاہ، وہ اس ٹہنی کے پاس آتے، فمسح یدہ، اور اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ پھیرتے تھے. اللہ کے رسول رحم دل تھے، رحمت للعالمین تھے. صرف اللہ کے رسول کا یہ رحم انسانوں کے لیے نہیں،
جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے بھی تھا. اور کہتے ہیں صحابہ کا بیان ہے، بخاری کی روایت ہے، کچھ چیزیں اللہ نے صحابہ کو بھی بتلاتا تھا. سمعنا صوتا كصوت العشار، یہ جو ٹہنی کہ رونے کی آواز تھی، ہم بھی اس کو سنتے تھے، گویا اون کا چھوٹا بچہ کیسے روتا ہے ویسے آوازیں آیا کرتی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے ان هذا بکا، یہ رونا کس وجہ سے تھا؟ فقد من الذکر، اس لیے کہ ذکر چھوٹ گیا تھا. کس کا ذکر؟ اللہ کے رسول اسے پکڑ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اب اللہ کے رسول نے اس ٹہنی کو چھوڑ دیا، اب وہ ذکر سے محروم ہو گئی، اس لیے وہ ٹہنی رویا کرتی تھی. بہرحال یہ اللہ کے رسول کی خصوصیتوں کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں اللہ کے رسول کے نام پر بدعات پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول کے نام پر صحیح معلومات لوگوں کو دیجیے، اور یہ عقائد اپنے اندر رکھیے تاکہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح سلامت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے.